وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہے۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو سینے سے قرآن صاف ہو جائے گا۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کا مرنا آسان ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب جنت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری دوزخ ہے۔ عشق نبی جنت ہے اور عشق نبی سے دوری دوزخ ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا داروں کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہوگی تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے تو فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا۔ چور ضرورت کا نام ہے۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت برا کر دیتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو، بندہ ٹھیک ہے۔ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا پھر کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں۔ دعا کرنے سے بہتر ہے کہ کسی دعا کرنے والے کو پا لیا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسا پیدا ہونے والا بچہ ہے یا مرنے والا انسان ہے تو سکون پیدا ہو جائے گا۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا اس نے خدا کو مان لیا۔ ایسا کوئی نہیں ملے گا جو اسلام کی ایسی تعریف پیش کرے جس سے سارے پاکستانی مسلمان ثابت ہو جائیں۔ ناممکن ہے۔ آدھے لوگ تو ضرور کافر ثابت ہوتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو ہندو کی نگاہ میں مسلمان ہو۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے مگر دنیا کی تمنا رکھنے والا خدا کی رینج میں نہیں جائے گا۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔